بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بجٹ تجاویز کے حوالے سے آئے دن جو ہے وہ حکومتی موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے، مگر حکومتی موقف سے پہلے وزراء کی ٹاک سے پہلے ایک تجزیہ نگار جو ہے وہ آج کل نیوز چینل میں بیٹھ کر جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور پینشنز کے حوالے سے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سال کے اینڈ میں ملازمین کو یہی صرف آسرا ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا، اور پینشنرز کو ہمیشہ اس بات کا آسرا ہوتا ہے کہ اگر سال گزر گیا ہے، مہنگائی اضافہ ہو گیا ہے اور کچھ تھوڑا بہت ریلیف ہمیں بھی ملے گا۔ مگر اس حوالے سے وزراء، ہمارے تمام تر کابینہ کے ارکان جو ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ لازمی دیکھیے گا۔ جو پینشنرز ہیں، بجٹ میں ان کو یہی ایک آس ہوتی ہے، کیا اس بجٹ میں ابھی تک کچھ خبر ہے، کچھ تو کوئی زیادہ ہائی ہوپس نہ رکھیں۔ ابھی تک جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں ہم حتمی طور پر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی عام طور لاسٹ منٹ میں پھر وہ پولیٹیکل فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہائی ہوپس نہیں ہے میرا خیال، کچھ ایکسٹراڈینری کوئی انکریز نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ کابینہ کی یا وزیر اعظم یہ خواہش ہوگی، کیونکہ جو مہنگائی کا لیول ہے جس طریقے سے بری طرح سب سے زیادہ جو طبقہ پسا ہے نا وہ تنخواہ دار ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا میرے اور آپ جیسا جو کیمرہ مین ہمارے بیٹھے ہوئے ان جیسے لوگ ہیں، ہم لوگ زیادہ پسے ہیں۔ تو ہمیں تو ویسے پرائیویٹ سیکٹر کو تو چھوڑ دیں، ہماری کیا تنخواہیں بڑھی ہے کیا نہیں بڑھی، سرکار کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو تو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ ان کی سیلری یہ جو کلپ آپ نے دیکھ لیا، اس میں مکمل طور پر یہ چیز بڑی اہم بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کے لیے کتنی ویلیویبل چیز ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس حوالے سے منتظر ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھے گی۔ پینشنرز تو مطمئن ہے ہی ہے، اس کو تو جو ملنا تھا وہ مل گیا، اس کے بعد ایک فکس اماؤنٹ جو ہے اس کو مل رہی ہے اور اس میں بھی اس کو سالانہ اضافہ مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے ایک سرکاری ملازم کا، جو کہ اس چیز کے لیے پورا سال جو ہے وہ گزارا کرتا ہے۔ اس حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے، ان کا بھی دیکھ لیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ نہ کرے، کیونکہ ہم نے آج کی ڈیٹ تک جو ہے اسلام آباد کا اعلان نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں کہ اگر فیڈرل کے اندر تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم نہیں ہوتے تو کیا صوبے اتنے اچھے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیں گے؟ جو ٹاپ پریورٹی کے اوپر چیزیں ہم پہلے نہیں لے سکے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، اگر وفاق کے اندر نہیں ہوتا تو کیا صوبے اتنے اچھے ہیں، یا صوبہ پنجاب یا دیگر صوبے، کہ وہ اس کو جو ہے اپنے صوبائی ملازمین کو دے سکیں گے؟ ایک اور بھی گفتگو ساتھیوں کی طرف سے آئی اور بڑی عجیب و غریب آئی، آپ تمام ملازمین جو ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات کر دی، ڈسپیرٹی کے اندر تو ہم خوار ہو گئے، ہمیں تو جو ہے پنجاب نے دیا ہی نہیں، تو ہم ڈسپیرٹی نہیں، ہم تو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی بات جو ہے وہ کریں گے۔ وہ بنیادی تنخواہ کے اندر ضم بھی ہوتا ہے، پینشن کا حصہ بھی بنتا ہے، جی بالکل، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ کا حصہ بھی بنتا ہے، ساری چیزیں۔ بڑھ جاؤ، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ عدلیہ کے برابر کی جائے، صوبائی اسمبلی کے برابر کی جائے، سیکریٹریٹ کے برابر کی جائے، تو وہ کیسے ہوگی؟ ایڈ ہاک ریلیف جب لگے گا تو وہ آپ جو محروم ملازمین جن کی میں لڑائی لڑ رہا ہوں اصل میں، وہ ان کی تنخواہ میں بھی لگے گا اور ڈبل ٹرپل تنخواہ والوں کے بھی لگے گا۔ یہ کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کو تمام تر معلومات کے لیے جو اپنی ایفرٹ ہے وہ دکھانا پڑتی ہے۔ مہرمان علی باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل طور پر اگر دیکھا جائے تو جو وفاقی ادارے جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے تمام حقوق کے لیے باقاعدہ طور پر دھرنا دیا، اس کے بعد اس دھرنے میں مختلف وزراء آئے اور انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر ہم دستخط کرتے ہیں اور اس میں جو جو لکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اسلام آباد میں یہ دھرنا تھا، اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ اپ ڈیٹ سامنے آئیں، مین اسٹریم میڈیا پہنچا اور وہاں پر کچھ پولیٹیکل لوگ بھی پہنچے اور انہوں نے ان کا حصہ جو ہے وہ اس پولیٹیکل جماعت نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ اب بات یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمیشہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تنخواہیں بھی زیادہ ملتی ہیں،
اس میں جو ہے الاؤنسز بھی زیادہ ملتے ہیں، اس میں ہر چیز جو ہے مطلب ڈی آر بھی ملتا ہے، مگر یہ ہے کہ باقی جو بھی محروم ملازمین ہیں، خاص طور پر پنجاب کے ملازمین جو ہیں، ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ حکومت نہیں کر پاتی۔ پچھلے بجٹ میں جو ہے وہ جو اضافہ ہوا وہ انتہائی کم تھا، اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی، جو بیٹی کی پینشن کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، فیملی پینشن کو محدود کر دیا گیا، اور بچوں کی جو کہ ایک معذور بچہ اس کی پینشن کے حوالے سے پیرامیٹرز طے کر کے گئے، اور جو بندہ اگر دوران ڈیوٹی وفات پا جاتا ہے اس کی جو وفات کے بعد اس کی اولاد کو ملنے والی جاب کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے۔ 17A رولز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اس حوالے سے اب آئینی عدالت میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو مختلف قسم کی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے رحمان علی باجوہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو وفاق کی طرح ملے تو آپ کو اس طرح کی ایفرٹ بھی کرنی ہوگی۔ اپنے جو جتنے بھی آپ کی ایک چھوٹی موٹی جو ہے وہ ایک تنظیم ہے، یا آپ اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم سے ہیں، تو آپ اپنی انڈیویجلی ایفرٹ کریں اور جائیں اور اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، یا اس کال کا انتظار کریں جبکہ تمام ملازمین جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور سیکریٹریٹ اور جتنے بھی جو ملازمین ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ادرس جتنے بھی ایسے ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہوں کے برابر جو ہے ایک عام ٹیچرز کی تنخواہ، ایک کلرک کی تنخواہ اور ایک جو بھی فیڈرل کا ملازم ہے یا صوبائی ملازم ہے ان کی تنخواہ ان کے برابر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک باقاعدہ تحریر شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے کچھ ریلیف دیا ہے۔ یہ ریلیف تو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا پچھلے سال، جب مڈ میں اس چیز کے حوالے سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سرکاری ملازم دیتا ہے، تو پی ایم صاحب نے ریلیف کا اعلان کیا تھا۔ اسی ریلیف کو یہ 10 بار چھاپ چکے ہیں۔ بات کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2026 بجٹ اگلے ماہ پیش کیا جائے گا، جس میں اہم تجاویز وزراء کے دیکھیں جی، اب تجاویز ہی بتا سکتے ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں تمام تر وزراء سے یا سورس کسی سے بھی، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اس پر جو ہے اپنی جو ہے وہ رائے دیں۔ یہ نہیں کرنا کہ جب امپلیمنٹ ہوگا تب بتائیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گی، تو تب آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، آپ کے علاقے کے ایم پی ایم این اے کو جا کر کے جی میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ ہماری جا کر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یا جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں یا کسی میں جا کر آواز بنے۔ تو یہ جو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے ذہنی طور پر اس چیز کو تیار کریں کہ آپ اگر کوئی کسی بھی جو ہے وہ ایک چھوٹے موٹے گروپ کا حصہ ہیں اس کو ایکٹیو کریں، جا کر جو ہے وہ بات کریں حکومتی نمائندگان کے ساتھ۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، تو اس لیے میرا بھائی جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو دیکھا کریں اور اس کو اپنی رائے دیا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اہم تجاویز وزراء خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے لیے وزارت خزانہ کی تجاویز ارسال کر دی ہے، جس میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں کمی، سپر ٹیکس کے حوالے سے خاتمے اور اس میں دیگر اہم تجاویز شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ایف پی سی آئی نے آئندہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے میں عائد ٹیکس 5% کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شرح ٹیکس کی 36% سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقہ پر 9% سرچارج کو ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وفاقی ایوان تجارت نے یہ برآمدات پر اضافے کے لیے گڈز ایکسپورٹرز کے لیے جو ٹیکس رجیم ہے جسے ایف ٹی آر کو بحال کرنے اور بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے میں عائد 25% برآمدگی ٹیکس کی شرح کو 2035 تک برقرار رکھنے کے لیے سفارش کی ہے۔ بجٹ تجاویز میں جو انہوں نے کہا ہے کہ 250 بلین سے بڑھا کر کلیکشن کو 500 ملین کرنے کا جو ہے وہ اب اس دفعہ ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ صورتحال میں ان کو ٹیکس کی کمی کی گئی ہے۔ مگر اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو ملازمین ہیں حقوق کے لیے جو ہے وہ تمام تر اپنے جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کومنٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کریں، یہ نہ کہا کریں جی جو ہونا تھا وہ ہو جائے گا، جب ہوگا تب بتائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ رکھتی ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی
ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا سے اور اس کے علاوہ ادر جو میڈیا ایپس ہیں سب سے، اور ایون کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں چراہوں پہ کھڑے ہو کے، دوستوں میں میٹنگ ہوتی ہیں، اس حوالے سے جو لاہے عمل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی غور سے دیکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے اپنی پالیسیاں بھی بناتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔